أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ملعونين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا عقاب ولكن يصلي الله رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير تھوڑا آج میں روٹین سے ہٹ کے مجلس کے اعضاء سے خطاب کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جناب سیدہ طاہرہ کے خطبہ فدق کے چند الفاظ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس میں آپ ذرا غور کریں کہ سورہ حشر کی آیت نمبر 6 میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کی ذات سید الانبیاء کی خصوصی آمدنی کا ذکر فرماتا ہے کہ وہ آمدنی جو مختص ہے سید الانبیاء کے ساتھ، اس میں اور کوئی شریک نہیں۔ میرے بھائیوں، ایک ہوتا ہے غنیمت جنگی۔ سید الانبیاء کے حکم سے جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں کے لشکر نے حملہ کیا، جو مال غنیمت حاصل ہو اس کا حکم اور ہے۔ اس کا یہ حکم ہوتا ہے کہ سید الانبیاء کو حق ہے کہ ایک تو اس پورے مال غنیمت سے جو چاہے شے اپنے لیے انتخاب کرے، اور دوسرا اس پورے مال غنیمت کا خمس 1/5 حصہ وہ سید الانبیاء کے ساتھ مختص ہے، یا معصوم امام اگر ان کے حکم سے جنگ ہوئی ہے تو ان کے ساتھ مختص ہے، یعنی خمس لے لیں گے، باقی 4 حصے جو ہیں وہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائیں گے۔ یہ ایک مال غنیمت کا فقہی حکم ہے سب مسلمانوں کے درمیان، حتیٰ جو عام مال میں خمس کے قائل نہیں بھی برادران اہل تسنن اس غنیمت کے مال میں خمس کے قائل ہیں، کیونکہ قرآن کی واضح آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ جو مال غنیمت ہے اس کا خمس دینا ہے،
تو اس میں وہ بھی ان کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ لیکن ایک وہ مال ہے کہ جہاں جنگ نہیں ہوئی، لوگوں نے، غیر مسلموں نے سید الانبیاء سے صلح کی کہ ہم جنگ نہیں کرتے، ہم اپنے مال سے کچھ مال آپ کو دیتے ہیں اور آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں، اور صلح کی شرائط کے ساتھ ہم مسلمانوں کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ یہ جو مال ہوتا ہے اس کو فے کہا جاتا ہے، اور یہ مختص ہے سید الانبیاء کے لیے، اس میں کوئی مجاہد شریک نہیں۔ اور سورہ حشر کی آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں بھی یہی ہے، وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اللہ کی ذات نے جو اپنے رسول کو ایک آمدنی دی ہے، اس فے کو آمدنی کا معنی علماء نے کیا ہے، فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِقَابٍ، نہ تم نے اس کے حاصل کرنے میں گھوڑے دوڑائے، یعنی گھوڑوں پہ جنگ کی ہو، ولا رقاب، نہ آپ اونٹوں پہ سوار ہو کے آپ نے جنگ کی، ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، اللہ کی ذات نے اپنے رسول کو غلبہ دیا یہودیوں پہ، رسول کے رعب کی وجہ سے انہوں نے یہ مال دیا ہے، یہ تمہارا نہیں میرے حبیب کا ہے۔ تو جب خیبر فتح ہوئی تو علاقے کے جتنے ہی یہودی بستیاں تھیں ان پہ اسلام کی دھاک بیٹھ گئی، خود بخود پیشنہادیں کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ جنگ نہ کی جائے، ہم صلح کے لیے تیار ہیں۔ فدق کی بستی والوں نے بھی فدق سید الانبیاء کو بغیر جنگ کے عطا کیا، اور فدق آپ جانتے ہیں قریۃ بین الخیبر والمدینہ مسافتها من المدینہ الی الفدق یومان۔ مورخین نے یہی لکھا ہے کہ فدق ایک دیہات ہے جو خیبر اور مدینہ کے درمیان ہے، مدینہ سے فدق تک جاتے ہوئے پیدل 2 دن لگتے ہیں۔ یہ بستی فدق سید الانبیاء کی ملکیت ہے ذاتی، کیونکہ جنگ نہیں ہوئی اس میں، اس لیے لکھا ہے صاحب تفسیر در منصور عالم کے اہل تسنن سے ہیں، اور اس طرح کے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے کہ ادھر خدا جب فدق سید الانبیاء کو ملا، ادھر یہ آیت نازل ہوئی کہ فاتح ذل قربا حقہ فآتا رسول اللہ فاطمہ فدق نہلتن، جب فدق ملا تو آیت نازل ہوئی کہ میرے حبیب ذرا اپنے قریبیوں کو بھی تو ان کا حق دو۔ تو اس وقت سید الانبیاء نے جناب زہرا کو بلایا اور فدق ہبہ کر دیا جناب سیدہ طاہرہ کو، وَأَقَامَ عَلَيْهَا الشُّهُودَ عَلِيًّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَأُمَّ أَيْمَنَ، اور اس ہبہ کے اوپر گواہ بنائے علی بن ابی طالب کو، امام حسن علیہ السلام کو، امام حسین علیہ السلام کو، اور جناب ام ایمن کو اس ہدیہ دیتے وقت، ہبہ کرتے وقت ان 4 ہستیوں کو نبی اعظم نے گواہ بنایا۔ اور فدق کی آمدن کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے 2 روایتیں پڑھی ہیں، ایک میں تھی 24,000 دینار سونے کے سالانہ آمدنی، اور دوسری روایت جو شہید اسلم شیرازی رحمت اللہ علیہ نے نقل کی ہے، انہوں نے لکھا ہے 70,000 دینار سونے کے، 70,000 دینار سونے کے۔ تو میں نے جو اپنے طالب علم ہونے کے ناطے سے دونوں روایتوں کو دیکھا
سے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ فدق کی آمدن حکومت کے بجٹ میں ایک مرکزی کردار رکھتی تھی، ورنہ میرے بھائیو چند کھجوریں ہوتی تو ان کو غصب کر کے قیامت تک کون لعنت کو اپنے گلے فٹ کرتا ہے؟ پتہ تو تھا کہ اس کا رد عمل بھی ہوگا نا۔ رد عمل اتنا وخیم اور زیادہ، چند کھجوروں کے لیے کوئی اتنے رد عمل کو قبول نہیں کرتا، آمدن ہی اتنا زیادہ تھی جو یہ منافق بدبخت برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی آمدن زہرا کے پاس ہو، اس لیے فدق کو غصب کیا۔ اب میں وہ روایت پڑھنا چاہتا ہوں، تفصیل کا ٹائم نہیں ہے، علماء بزرگ الحمدللہ تشریف لا رہے ہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اپنے وقت کے اندر یہ خطبہ جناب کی خدمت میں نے اس کو بہت مختصر کیا ہے، بہت تفصیلی خطبہ ہے۔ عبداللہ ابن حسن سے روایت ہے کہ لما جمع ابو بکر و عمر علی من فاطمہ فدقا وبلغها ذلك لاست خمارها على راسها وأقبلت في لمة من نساء قومها تقع ذيولها ما تخرم مشيتها مشية رسول الله حتى دخلت على أبي بكر وهو في حشد من المهاجرين والأنصار فنيتت دونها ملأة فجلست ثم أنت أجهش القوم بها بالبقاء ثم أمهلت وافتتحت كلام بحمد الله۔ عبداللہ ابن حسن امام حسن مصنع کی نسل سے ہیں، اولاد سے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر اور عمر نے فیصلہ کیا کہ ہم نے زہرا کو فدق نہیں دینا اور انہوں نے چھین لیا، اور یہ خبر پہنچی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو، تو بی بی نے چادر اوڑھی، پردہ کیا، چادر پہن کے اقبلت فی لمۃ من نساء قومہا، بنو ہاشم کی چند خواتین کو ساتھ لیا اور چلی بی بی دربار کی طرف۔ عبداللہ ابن حسن کہتے ہیں ہماری جدہ چل رہی تھی تو چادر زمین پہ خط کھینچ رہی تھی، یعنی اتنی چادر بزرگ تھی پردے کے عنوان سے کہ پیچھے اس کا جو ذیل ہے وہ خط کھینچ رہا تھا، اور یہ کہتے ہیں میری جدہ جب چل رہی تھی تو اس کے چلنے کو دیکھ کے ہمیں نبی کا چلنا یاد آ گیا، اپنے بابا جیسی رفتار میں چل رہی ہے، اور آئی بی بی حتی دخلت علی ابی بکر، ابی بکر کے سامنے بی بی آئی، اور ابی بکر اس وقت ایک اجتماع میں تھا، فی حشد من المہاجرین والانصار، جہاں ڈھیر سارے مہاجر اور ڈھیر سارے انصار بیٹھے تھے۔ انہوں نے اتنا کیا کہ نیتت دونہا ملعتن، بی بی کے سامنے ایک پردے کی کنات لگوائی، کیونکہ جب پتہ چلا کہ جناب زہرا آ رہی ہیں تو ایک پردے کا انتظام کیا گیا، لیکن سبحان اللہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا آئیں اور دیکھا کہ منبر پہ تو کوئی اور بیٹھا ہے، اس کو دیکھ کے زہرا کی چیخیں نکل گئی، انتن بی بی عالم کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ زہرا کے رونے کو سن کے پورے مجمع میں کوہرام بپا ہوا، سب رونے لگے۔ بی بی عالم نے تھوڑی سی مہلت دی، اور جب ان کی آوازیں تھوڑا خاموش ہونے لگی تو زہرا نے جب دوبارہ شروع کیا نا کلام کرنے کو، تو زہرا کا انداز گفتگو بھی اپنے بابے جیسا تھا۔ لوگوں کو سید الانبیاء یاد آ گئے اور لوگوں نے پھر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ پھر جب تھوڑی سی خاموشی ہوئی، وافتتح الکلام بحمد اللہ، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ شروع کیا جس میں حمد خدا کی اپنے بابا پہ سلام بھیجا۔ اس کے بعد بی بی عالم کہتی ہیں ایھا الناس اعلموا
پہچانو میں وہی فاطمہ ہوں جس کا بابا محمد الرسول اللہ۔ بڑا دکھی جملہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں، اعلموا ایھا الناس، لوگو جان لو، انی فاطمہ و ابی محمد الرسول اللہ، میں وہی فاطمہ ہوں جس کا بابا سید الانبیاء۔ مجھے پہچانو، میری قدر کرو۔ اقول عودن و بدوا، میں جو پہلے بات کرتی ہوں آخر میں بھی وہی کرتی ہوں، میں نے کبھی کلام کو بدلا نہیں ہے۔ ولا اقول ما اقول غلطا، آج تک زہرا نے کوئی غلط بات نہیں کی۔ اللہ اکبر، بی بی عالم اپنی عصمت کی باتیں کر رہی ہے کہ میں جو بات کر رہی ہوں یہ بات برحق ہوگی، یہ سچ ہوگا، آج تک میں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ مجھے بتاؤ، لقد جاءکم رسول اللہ من انفسکم، کہ وہ رسول جو تمہارے پاس آیا تھا اور جس نے تمہاری ہدایت کی تھی وہ میرا ہی تو بابا تھا نا، میں زہرا کا بابا تھا۔ فَإِن تَعْرِفُوهُ، اگر تم اس رسول کو پہچانتے ہو تو تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ، تمہیں یقین ہو جائے گا کہ وہ رسول زہرا کا بابا ہے، تمہاری عورتوں کا بابا نہیں ہے، میرا بابا ہے۔ وَأَخَا ابْنِ عَمِّ دُونَ رِجَالِكُمْ، اگر تم رسول کی معرفت رکھتے ہو تو وہ رسول میرے ابن عم علی ابن ابی طالب کا بھائی ہے، تمہارے مردوں کا بھائی نہیں، یعنی ہماری رشتہ داری ہے۔ پھر بی بی کہتی ہے فَبَلَّغَ الرِّسَالَةَ دَاعِيًا إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّهِ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ، میرے بابا نے جو اللہ کا پیغام تھا وہ تم تک پہنچایا اور بڑی حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ میرے بابا نے تم تک دین پہنچایا۔ یکسر الاسنام وینکس الحام، میرا بابا ہی تھا جو بتوں کو توڑ رہا تھا اور دشمنوں کی کھوپڑیوں کو کاٹ رہا تھا۔ اتنی جنگیں کی میرے بابا نے کہ حتی اصفر الحق والمحض، کہ حق کی باطل پہ فتح ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کس نے کیا؟ یہ میرے بابا نے کیا۔ وَالْحَلَّتْ عُقَدَ الْكُفْرِ، وہ کفر کے جو مضبوط پیمان تھے میرے بابا کی وجہ سے وہ سارے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم تو وہ تھے جو جہنم کے گڑھے پہ تھے، میرے بابا نے فَأَنْقَذَكُمُ اللَّهُ بِمُحَمَّدٍ، اللہ نے میرے بابا کے ذریعے تمہیں جہنم سے نجات دی۔ لیکن فرمایا کیا ہو گیا تم کو؟ فَلَمَّا اخْتَارَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ دَارَ أَنْبِيَائِهِ، جب خداوند عالم نے میرے بابا کو اپنے پاس بلا لیا، ظَهَرَ فِيكُمْ حَسْكَةُ النِّفَاقِ، تمہارے اندر سے نفاق کی دشمنی باہر آنے لگی۔ میرے بابا کی وفات کے بعد فوراً ظَهَرَ فِيكُمْ حَسْكَةُ النِّفَاقِ، تم میں سے نفاق کی دشمنیاں باہر نکلنے لگی۔ وَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِنْ مَغْرَزِهِ، اور شیطان نے اپنی کمین گاہ سے اپنا سر باہر نکالا۔ بی بی کی تشبیہات میں غور کریں کہ یہ جو زہرا سلام اللہ علیہا کے حق فدق کو غصب کر رہا ہے یہ صحابی نہیں ہو سکتا، یہ وہ ہے شیطان کی شکل میں باہر آیا ہے، نفاق کی شکل میں یہ باہر آیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اطلع الشیطان رأسہ من مغرزہ، شیطان نے اپنی کمین گاہ سے اپنا سر باہر نکالا۔ حاطفاً بکم، شیطان نے تمہیں اپنی طرف بلایا۔ فَأَلْفَاكُمْ لِدَعْوَتِهِ مُسْتَجِيبِينَ، شیطان نے دیکھا کہ تم سارے اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہے ہو،
شیطان نے تمہیں دعوت دی اور تمہیں کیسا پایا کہ لدعوت ہی مستجیبین، کہ تم شیطان کی دعوت پہ لبیک کہہ رہے ہو۔ فرمایا یہ تمہاری حالت ہے، ھذا والعہد قریب، ابھی تو میرے بابے کا کفن بھی میدان نہیں ہوگا۔ والکلام رہیب، زخم بڑا گہرا تھا زہرا کے جگر میں۔ والجرح لما يندمل، ابھی تک تو وہ زخم ٹھیک ہی نہیں ہوا تھا۔ والرسول لما يقبر، سید الانبیاء کو دفن ہی نہیں کیا گیا تھا۔ ابتداراً تم نے جلدی کی کہ ہائے خلیفہ معین نہ کریں گے تو فتنہ برپا ہوگا، اس وجہ سے تم نے جلدی کی اور اسی وجہ سے تم فتنہ میں چلے گئے۔ ابتداراً تم نے بڑی جلدی کی، کیوں کی؟ زعمتم خوف الفتنہ، تمہیں خوف تھا کہ امت میں فتنہ برپا نہ ہو جائے۔ الا فی الفتنہ سقطوا، اور دنیا والوں آگاہ ہو جاؤ، فتنہ کے بچنے کے لیے جو انہوں نے چال چلی وہ چال خود ایک فتنہ تھی، گر گئے یہ فتنہ میں۔ اور یاد رکھو ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، ایسے کافروں کے لیے جہنم موجود ہے۔ فرمایا کیسا بکم، تمہیں ہو کیا گیا؟ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، تم کہاں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو حیران ہو کر؟ وَكِتَابُ اللَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، اللہ کا قرآن تمہارے سامنے ہے، تم کہاں جا رہے ہو قرآن کو چھوڑ کے؟ قَدْ خَلَفْتُمُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، تم وہ بدبخت ہو جنہوں نے قرآن کو پشت کر دی، قرآن کو اپنی پشتوں کے پیچھے تم نے دھکیل دیا۔ بی بی کہتی ہے رغبتاً عنہ تریدون، کار رضائے رغبت سے قرآن کو چھوڑا ہے۔ اب بغیر ہی تحکمون، یا قرآن کے علاوہ کسی اور کتاب سے فیصلہ لینا چاہتے ہو۔ فرمایا یاد رکھو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو قرآن کے علاوہ اسلام کے علاوہ کہیں اور سے فیصلہ کرائے گا وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فرمایا من اللہ حکم افحکم الجاہلیت تبغون، کیا قرآن کو چھوڑ کے وہی جاہلوں والے فیصلے کرنا چاہتے ہو جو جاہل قوم اسلام سے پہلے کرتی تھی؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَكَمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، بتاؤ اللہ سے بہترین فیصلے کرنے والا کون ہو سکتا؟ افلا تعلمون، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں؟ افلا تعلمون، کیا تم نہیں جانتے میں کون ہوں؟ فرمایا نا بل قد تجلی لکم کالشمس الزاہیہ انی ابنتہ، چمکتے ہوئے سورج کی طرح واضح ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں زہرا سید الانبیاء کی بیٹی ہوں۔ تمہارے لیے ظاہر ہے کالشمس الزاہیہ، چمکتے ہوئے سورج کی مانند، کہ انی ابنتہ، کہ میں ہی رسول کی بیٹی ہوں۔ ایھا المسلمون، او اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، اغلب علی ارسی، کیا میں ہی وہ مظلوم ہوں کہ جس کی میراث کو لوٹا جا رہا ہے؟ پھر بی عالم متوجہ ہوئی اس خلیفہ کی طرف اور فرمایا او یا ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ تارث اباک ولا عارث ابی، اور ابن ابی قحافہ مجھے بتا کیا یہ قرآن میں آیا ہے کہ تو اپنے بابے کا وارث بن جائے اور زہرا نہ بنے؟ کیا کوئی قرآن میں ایسا حکم آیا ہے؟ افعلی عمد ترکتم کتاب اللہ، کیا جان بوجھ کے قرآن کو چھوڑ رہے ہو؟ تارث
کہاں لکھا ہے؟ فرمایا اذ یقول، قرآن تو یہ کہتا ہے. بی بی نے پھر آیتوں پہ آیت کی تلاوت کی. فرمایا قرآن تو یہ کہتا ہے وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، کہ سلیمان پیغمبر داؤد پیغمبر کا وارث بنا. قرآن کہتا ہے وَقَالَ فِي مَقْتَصَّ مِنْ خبر یحییٰ ابن زکریا وَحَبْ لِي مِن لَّدُنْکَ وَلِیًّا یَرِثُنِی وَیَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. اور قرآن نے وہ قصہ بیان کیا ہے کہ جناب زکریا نے کس طرح اللہ کے سامنے دعا مانگی تھی اور کہا تھا خدایا مجھے دے دے میرا وارث جو میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. پھر فرمایا وقال اولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب اللہ، کہ جو رشتہ دار ہوتے ہیں بعض بعضوں سے زیادہ میراث لے جاتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ رشتہ داری میں میراث ہے. پھر فرمایا وقال یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ قرآن نہیں کہہ رہا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جب مال کو تقسیم کرنے لگو تو بیٹے کو ڈبل دو بیٹی کے بدلے، بس میراث ہے قرآن میں. پھر فرمایا قرآن نے کہا ہے کہ ان ترک خیرا الوصیہ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ اگر کوئی میراث چھوڑ کے جا رہا ہے تو وہ اپنے قریبیوں کے لیے وصیت بھی کرے کہ فلاں کو اتنا دے دو اور فلاں کو اتنا. فرمایا وَزَعَمْتُمْ اللَّهُ عُصْبَةَ لِي وَلَا أَرِثُ مِنْ أَبِي. تمہارا یہ خیال ہے کہ اور تو ہر کوئی وارث بنے لیکن زہرا کا کوئی حصہ اپنے بابے کی میراث میں نہیں ہے. کیا تمہارا یہ گمان ہے؟ وَلَا رَحِمَ بَيْنَنَا. وہ مجھے بتاؤ کیا نبی اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے؟ وَلَا رَحِمَ بَيْنَنَا. پھر فرمایا أَوَخَصَّكُمُ اللَّهُ بِآيَةٍ أَخْرَجَ أَبِي مِنْهَا. بتاؤ قرآن میں کوئی ایسی آیت ہے جو تمہارے لیے تو ہو لیکن میرے بابے کو اس سے نکال دیا گیا ہو کہ اور تو ہر کوئی میراث چھوڑے اور اس کے وارث بھی ہوں لیکن سید الانبیاء کا کوئی وارث نہیں. کیا قرآن میں کوئی ایسی آیت آئی ہے کہ جو تمہارے لیے ہے لیکن نبی کو نکال دیا گیا ہو اس سے؟ اب تقولون، یہ بڑا دکھی جملہ ہے میرے بھائیوں. ایک فقہ کا مسئلہ ہے کہ اگر جو وارث میراث دینے والا ہے نا وہ مسلمان ہو اور اس کی اولاد جو وارث بن رہی ہے خدا نہ خواستہ وہ کافر ہو، تو کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. غور کرو. جناب زہرا نے بڑا دکھی کہا مجھے اتنا بتاؤ کیا تم اس کلیے پہ عمل کر رہے ہو کہ دو ملتوں والے، دو علیحدہ مذہبوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے؟ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ زہرا اس مذہب پہ نہیں جس پہ سید الانبیاء؟ قیامت کا جملہ ہے میرے بھائیو، غور کرو. کیا تمہارا یہ خیال ہے تقولون، تم اس کے قائل ہو کہ
خلیفہ کیا کہتا ہے؟ کہتے بی بی جو تو نے کہا سچ ہے، لیکن میری مجبوری ہے، میں کیا کروں؟ انی سمعت رسول اللہ یقول نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقہ فہل ترین ان اخالف فی ذلک اباک؟ کہا زہرا میں کیا کروں، میری مجبوری ہے، میں نے ایک حدیث تیرے بابا سے سنی تھی، تیرے بابا نے کہا تھا کہ ہم انبیاء جو ہیں کوئی چیز میراث میں نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ بھی صدقہ ہوتا ہے، بتا میں تیرے بابے کی اس حدیث کی مخالفت کس طرح کروں؟ جب یہ عذر اس نے پیش کیا، بی بی کہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، ما کان ابی رسول اللہ ان کتاب اللہ صادفا، میرے بابا نے آج تک قرآن کے خلاف کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ سلیمان داؤد کا وارث ہو رہا ہے، یحییٰ زکریا کا وارث ہو رہا ہے، اور میرا بابا کہے کہ ہم انبیاء میراث چھوڑتے نہیں ہیں، میرا بابا قرآن کے خلاف بات کرے اور پھر تجھے پتا ہو اور دنیا کے کسی اور بندے کو اس حدیث کا پتا نہ ہو، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ بی بی کہتی ہے ہرگز نہیں، یہ میرے بابے نے نہیں فرمایا، بل سولت لکم انفسکم، یہ تم نے خود گھڑا ہے، یہ تم نے حدیث خود گھڑی ہے، فصبر جمیل، زہرا صبر کے ساتھ وقت گزارے گی۔ اور میرے بھائیوں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ جب مایوس ہوئی نا زہرا، روتے ہوئے پہلے اپنے بابا کی زرعی پہ بنائی، ہائے بابا تیرے ممبر کے سامنے مجھے جھٹلایا گیا، میرے بھائیوں اندازہ لگاؤ چند دن گزرے ہیں سید الانبیاء کی وفات پہ، کیا ظلم پہ ظلم ہو رہا ہے زہرا پہ۔ یہاں تک تاریخ بتاتی ہے کہ ایک دن جناب سیدہ طاہرہ نے امیر المومنین سے یہاں تک کہا کہ یا علی میں نے سنا ہے لوگ تیرے اوپر سلام تک نہیں کرتے، یہ حالات ہو گئے میرے امام فرماتے ہو میری زہرا مصائب اس سے کہیں زیادہ ہے، مولا اس سے زیادہ کیا ہے؟ علی سلام کرتا ہے لوگ جواب نہیں دیتے۔ بی بی نے کہا یا علی تجھے ہو کیا گیا؟ بابا موجود تھا، خیبر خندق احد ہونے، سارے تیری شجاعت کے ترانے پڑھ رہے ہیں، بابے کے بعد حکومت غصب، آپ چپ، فدق لٹ گیا، آپ خاموش، میری پسلیوں کو توڑ دیا گیا، آپ خاموش، میرے محسن کی شہادت ہو گئی، آپ خاموش، وجہ کیا ہے؟ تاریخ میں جملہ ہے میرے بھائیوں، اسی اسرا میں اذان آئی، جب جملہ آیا اشہد ان محمد رسول اللہ، فرمایا میری زہرا چاہتی ہے کہ قیامت تک یہ جملہ اسی طرح اذانوں میں گونجتا رہے، کہا کیوں نہیں یا علی، میری یہی خواہش ہے، کہا پھر علی کو صبر کرنا پڑے گا، تیری پسلیوں کے ٹوٹنے پہ بھی، تیرے حق کے غصب ہونے پہ بھی، اور تیرے محسن کی شہادت میں بھی، میں اتنا کہوں گا مولا یہ تیرا ہی حوصلہ ہے کہ تیرے سامنے اور تیری زہرا پہ تماچے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ